آپ صحیح کر دیا آپ نے آواز. جی جی کیسے آپ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. آپ نے بڑا لمبا ٹائم لے لیا مولوی صاحب کے ساتھ، جو ہے سارا ٹائم ضائع ہو گیا. آپ سے بات کرنی تھی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. وہ بات کروں میں گا. کیا کرتا بھائی، وہ نہیں چھوڑ رہا تھا نا، وہ جو ہے نہیں وہ ایسے کھچڑی پکانے کا فائدہ نہیں ہے نا، ٹو دی پوائنٹ بات کرنی چاہیے. صحیح، بالکل صحیح فرما رہے. آپ کہاں سے کال کیا آپ نے بھائی صاحب؟ اللہ یاری صاحب، میں آزاد کشمیر سے، ایسے راول پنڈی میں سے. اچھا، اس میں گرامی کیا آپ کا؟ میاں عزیز الحسن. اچھا عزیز بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. میاں صاحب حکم کریں میاں صاحب. اچھا سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ چند چیزیں وہ طے کر لینی چاہیے بات کرنے سے پہلے. جی سر. 3 منٹ سے زیادہ بات کوئی بھی نہیں کرے گا، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ. اور ایک بندہ ٹھیک، بات کر کے جب بات اپنی مکمل کرے گا تو پھر دوسرا اس کا جواب دے گا. ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. میں نے 2 باتیں سب سے پہلے آپ کو یہ کہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے یوٹیوب چینل پہ جو لنک پہ آپ لوگوں کو لیتے ہیں، اس کے پیچھے آپ کی کیا مقاصد کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ کر رہے ہیں مجھے یہ؟ مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہاں پر ہم کیونکہ قرآن کا حکم ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر کوئی سچا ہے تو اس کے پاس دلیل ہے. تو ہمارا فخر ہے کہ ہم اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے پیروکار ہیں. پورے امت اسلامیہ میں جتنے مذاہب ہیں وہ سب باطل پر ہیں، صرف اور صرف شیعہ اثنا عشریہ حق پر ہیں. اور ہمارے پاس اپنے عقائد کے دفاع کے لیے بہت سارے بے انتہا دلائل مخالفین کے کتب سے موجود ہیں. اور کسی بھی مسئلے پر مخالفین ہم سے علمی گفتگو کرنا چاہیں، ہم پہ اعتراض ہے، ہمارے مذہب پہ شکوک ہیں یا کوئی اعتراض ہے شیعہ مذہب کے متعلق، ہم اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہیں. اور اس کی وجہ، اس کا مقصد یہ ہے تاکہ جو شیعہ عوام ہیں ان کے وہ اگر اپنے مذہب کے متعلق کوئی شکوک شبہات سنتے ہیں تو ان کو اس کا جواب مل جاتا ہے یہاں پر. اور اس کے علاوہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ ہمارے مذہب کے متعلق نہیں جانتے، بعض مسائل کے ان کو سوء تفاہم ہوتا ہے، تو اس سے وہ اپنا سوال کر کے وہ مسائل کلیئر ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کی ہدایت بھی ہوتی ہے، وہ شیعہ بن جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لِیَهْدِیَ اللَّهُ بِکَ رَجُلًا خَیْرٌ لَکَ مِنْ حُمُرِ النِّعَمِ. اگر اللہ آپ کے واسطے، آپ کی وسیلے سے ایک شخص کو ہدایت دے دیتا ہے تو وہ بہت پوری دنیا کی دولت سے آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو الحمدللہ بہت سارے لوگ یہاں پہ ایمان کے فیض سے وہ فیضیاب ہوتے ہیں اور مومن بن جاتے ہیں الحمدللہ. جی یہ ہمارا مقصد ہے. اچھا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح سے جو ہے یہ تفرقہ بازی بڑھتی ہے، اور اس سے جو ہے، اور دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام کی جو ہے اس طرح سے توہین ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اور تفرقہ بازی میں نہ پڑو. یہ اللہ قرآن میں جو ہے ہمیں منع کر رہا ہے. لیکن اگر ہم مومنین ہیں یا مسلمان ہیں تو ہم تو پھر اس کے حکم کے برخلاف جا رہے ہیں اس طرح سے. فرقے تو پہلے سے بنے تھے نا، میرے آنے سے پہلے فرقے بنے تھے، اور فرقے صحابہ ہی نہیں بنائے تھے. صحابہ نے خود حبل اللہ کو چھوڑا تھا. وہ تو بنے تھے، صحابہ نے اگر حبل اللہ کو نہیں چھوڑا ہوتا تو فرقے بنتے ہی نہیں تھے. حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ بن گئے، لیکن سنیں مجھے اور آپ کو تو یہ حکم اللہ کا ماننا چاہیے نا. ہم نے کسی دوسرے کی قبر میں تو نہیں جانا. اللہ کو ہم نے منہ دکھانا ہے، اپنا حساب کتاب دینا. تو حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ نہیں میں آپ سے جو بات پوچھ رہا ہوں، اللہ کی رسی کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو، آپ نے بھی جواب دینا ہے، میں نے بھی دینا ہے نا. اللہ کی رسی کیا ہے؟ شریعت محمدی ہے. اللہ کا نبی جو پیغام لے کے شریعت تو مختلف ہے نا، حدیث لے کے آئے، شریعت تو مختلف ہے، جو قرآن آیا اللہ کی طرف سے. شریعت تو مختلف ہے. نہیں قرآن نہیں. حبل اللہ کیا ہے؟ حبل اللہ وہ اور چیز ہے. حبل اللہ پتہ ہے کیا حدیث میں؟ حبل اللہ امیر المؤمنین علیہ السلام. امیر المؤمنین اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب. کہ حضرت سنیں، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اہل سنت جو ہے نا یہ نسبتوں کو بھی مانتے ہیں الحمدللہ. تو میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہتھیلی پہ چلنے والی جو چمٹی بھی تھی نا، اللہ نے کہا یہ جنت میں جائے گی، اس لیے کہ اس کی نسبت جو ہے وہ نبی سے ہو گئی ہے، نبی کی تھیلی سے ہو گئی ہے.
اور پھر جو ہدہد پرندہ تھا اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں بولا کہ یہ جنت میں جائے گا اور اس پہ ایک ولی کی کھال بنائی جائے گی. یعنی اگر نسبت رسول ہو، نسبت نبی ہو، تو اللہ پاک جنت کا جو اعلان کر دیتا ہے. نہیں نسبت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ ہم صرف نسبت کی بات نہیں ہے. دیکھیں میری بات تو مکمل ہونے دیں، میری بات مکمل ہونے دیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو چیلنج کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے صحابہ کرام کے ایمان کو، تو آپ نہ دیکھیں پھر آپ کو اتنا، اگر آپ نہیں پسند تو نہ دیکھا کریں نا بھائی. آپ دوسروں کو تو مجبور نہیں کر سکتے بھائی. نہیں وہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اہل سنت دیکھ رہے ہیں، ان کی دل آزاری کیا دیکھو دل آزاری ہے بھائی. ہم کیا کریں؟ سنیں آپ ایک منٹ، میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیں. آپ بات ہی نہیں کرنے دے رہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک کی بات سن لے بھائی، 3 منٹ سے زیادہ بات کوئی نہیں چلو کرے گا. 3 منٹ بات کریں آپ. 3 منٹ بات کرو. 3 منٹ بات کریں آپ. میں یہی کہہ رہا ہوں. اب یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں، ابو بکر عمر، اس طرح دل آزاری ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں ان کی نسبت رسول سے ہے. وہ پیر نصیر الدین نصیر گولڈی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نام آنے سے ابو بکر عمر کا تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے. حضور نے ان کو اپنے پاس لٹایا ہوا ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں اور سب سے اعلیٰ ہیں. اور حضور سے نسبت جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھیلی پہ چلنے والی چمٹی جنت میں جا سکتی ہے، تو جو حضور کے پہلو میں سوئے ہوئے کیا جن کا ایمان فاسق ہو چکا تھا، آپ کہہ رہے ہیں جس طرح سے کہ وہ مرتاد ہو گئے تھے، تو کس طرح حضور کے روزے کے پاس جو ہے وہ لے گئے؟ ختم ہے بات آپ کی؟ ہاں بھائی ٹھیک کریں، آپ بات کریں. آپ نے کہا تھا 3 منٹ، ہم نے چائے بھی ڈال دی بھائی. چائے پینے کے لیے مجھے 2 منٹ چائے میں پینے کا موقع ملے گا. اب چائے بھی ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کی وجہ سے. چلیں، آپ نے 3 منٹ بات نہیں کی. تو پہلی بات، اب میرے 3 منٹ ہے. اب میرے 3 منٹ ہے. 3 منٹ ہے میرے بھائی صاحب. اب 3 منٹ سن کے آپ سے خدا حافظی ہے. یہ میری باری ہے، پھر اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہے. تو عرض یہ ہے میرے بھائی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ابو بکر عمر کا آپ نام لیتے ہیں، ہماری دل آزاری ہوتی ہے نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے، کفار قریش سب مشرک تھے یا نہیں تھے بھائی؟ مکے والے مشرک تھے یا مسلمان تھے ان کے آنے سے پہلے؟ میاں صاحب وہ کس چیز کی پوجا کرتے تھے؟ کس چیز کی پوجا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ہاں کرتا تھا، کوئی پانی کرتا تھا، کوئی ہوا کی کرتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بتوں کا نام لے کر کہا کہ آپ کے بت جو ہیں یہ خدا نہیں ہیں، یہ باطل ہیں، یہ ان کی یہ پرستش کے لائق نہیں ہے، تو ان کی دل آزاری ہوئی یا نہیں ہوئی مکے والوں کی؟ وہی نا، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آیا نا. اب سنیں، اب میری باری ہے. اب میرے 3 منٹ ہے بھائی، میرے 3 منٹ ہے نا. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے خدا ہیں. وہ آئے اسی لیے آئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ آپ کا بھتیجا بڑا اچھا آدمی تھا پہلے، یہ کچھ عرصے سے یہ جادوگر بنا ہے، نسجیر باللہ اور فلام شاعر بن گیا، لیکن یہ ہمارے خداؤں کو گالی دیتا ہے اور یہ ہمارے خدا ہیں، ہمارے آبا کے خدا ہیں. یہ کیسا، یہ اس کو کیا جرأت ہوگی ہمارے خداؤں کو یہ گالی دیتا ہے؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی نہیں دیتے تھے، وہ صرف اتنا کہتے ہیں یہ خدا نہیں ہے. تو لیکن ان کے ہاں کیونکہ وہ مقدس تھے تو ان کو دل آزاری ہو گئی. تو اب آپ کی جو دل آزاری ہے کا شکوہ ہے، اس کا عرض یہ ہے کہ ہم دل آزاری سے ہاتھ اٹھائیں گے بھائی. ہم خود نہ ابو بکر عمر تو چھوڑ دیں، ہم یزید کی بھی تعظیم کریں گے، یزید تک کی. وہ یزید، آپ لوگ اکثر یزید کی تعظیم نہیں کرتے، لیکن میں کروں گا. صرف آپ سے اتنا آپ اپنے عالم کو لے کے آئے ادھر. ہاں ہم کریں گے. ہم دیکھیں نا، ہم اتنا کمپرومائز کریں گے، اتنا ہم ناصبی بنیں گے کہ ہم یزید کی بھی تعظیم کریں. بس ایک شرط ہے کہ آپ ابو بکر عمر جس کا کہتے ہیں کہ ان کے نام لینے سے آپ کی دل آزاری ہوئی تھی، ان کا اسلام عالم لے کے ان کا اسلام ثابت کریں. ختم بات. میں نہیں کہتا ان کا ایمان ثابت کرو، ان کے فضائل ثابت. میرے 3 منٹ ہے نا، میرے 3 منٹ ہے بھائی، میرے 3 منٹ ہے نا، میرے 3 منٹ ہے. ان کا آپ لوگ اسلام ثابت کریں. ابھی میں کتنے سالوں سے منتظر ہوں، اللہ جانتا ہے کتنے سالوں سے. عربی زبان میں میں نے چیلنج دیا، فارسی زبان میں، انگلش زبان میں، اب اردو زبان میں کئی سالوں سے چیلنج دے رہے ہیں. آپ کے وہ پیر عرفان شاہ مشہدی صاحب ہیں، وہ بڑے مناظر ہیں. نام لے کے 6-7 سال سے میں نے آپ کے بڑے بڑوں کو میں نے کہا کہ آ جائیں میرے سے، جو شرط ہے وہ بھی منظور ہے. مناظرے کے جو بھی شرط ہے آپ کے ابھی سے منظور ہے. کوئی آتا نہیں. جب اسلام ثابت نہیں کر سکتے بھائی تو کیا ہم سے گلا کرتے ہو کہ ان کا نام نہ لو؟ ٹھیک ہے نا. اب جہاں تک حبل اللہ کی بات ہے، حبل اللہ کی میں آپ کو حدیث دکھا دوں. حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ یہ کتاب ہے آپ کا شواہد التنزیل
فی آیات نازلہ فی اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام. تعلیف کس کیا؟ حافظ. یاری صاحب سنے کتاب کی طرف نہ جائے، آپ کے 3 منٹ مکمل ہو گئے. اور 3 منٹ کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہوگی. تو ابھی آپ نے بات کرنا شروع کیا نا، سن لیں. یہ کتاب ہے الحافظ، بھلے الحاکم. ابھی آپ کے پاس آؤں گا، میاں صاحب انتظار کریں. الحاکم الحسکانی. یہاں پر بھائی آپ نے، میں نے وہ نکال دیا تھا صفحہ بھی، آپ کی وجہ سے وہ کھو گیا بھائی. یہ واعتصموا بحبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ. یہ ایک روایت نہیں، کئی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ، یہ آپ کا عالم ہے، حنفی عالم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب ان يركب سفینۃ النجاہ ويستمسك بالعروۃ الوثقى. جو شخص چاہتا ہے کہ سفینہ نجات پہ سوار ہو اور عروہ وثقیٰ سے پہ ہاتھ لگائے، وَيَعْتَصِمَ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينَ، اور اللہ کے محکم رسی کو پکڑ کر اس کو حفاظت ملے، یعتصم محفوظ ہو جائے، ٹھیک ہے نا. فَلْيَوَالِ عَلِيًا وَلْيَأْتَمْ بِالْهُدَاةِ مِنْ وَلْدِهِ، پر وہ کیا کرے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا مولا مان لے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے نسل سے ہوں گے ان کی اطاعت کرے. حبل اللہ، ہم بھی کہتے ہیں حبل اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کی کوئی رسی نہیں ہے بھائی. مکہ، مدینہ، حجاز میں آپ جا کے دیکھیں وہ رسی وسی کچھ بھی نہیں ہے. رسی سے کیا مراد ہے؟ رسی سے مراد ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام، اہل بیت اطہار علیہم السلام، ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو ٹائم